ہم واحد جمع کے تصور سے پہلے ہی واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک چیز کو واحد اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ واحد سے جمع بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ طریقے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم ایک اور طریقہ پڑھیں گے۔ جس لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہو، اس کی جمع بنانے کے لیے الف نون غنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مینڈکی سے مینڈکیاں، ہرنی سے ہرنیاں، مکڑی سے مکڑیاں، پوتی سے پوتیاں۔ امید ہے کہ واحد سے جمع بنانے کا یہ طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آئیے واحد سے جمع بنانے کی سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے غباروں کی ڈور لمبی کر کے درست بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں اور ہر لفظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پیارے بچوں، ایک بچہ واحد کی نمائندگی کر رہا ہے اور دوسرا بچہ جمع کی۔ آپ نے واحد غبارے کی ڈور واحد والے بچے کے ہاتھ میں دینی ہے اور جمع والے غبارے کی ڈور جمع والے بچے کے ہاتھ میں دینی ہے۔ تو بچوں، پھر کیجئے مزے کی یہ سرگرمی۔ پیارے بچوں، الفاظ متضاد سے واقف ہیں نا آپ؟ کیا کہا؟ بخوبی واقف ہیں۔ چلیں جی، آپ کا امتحان لیتے ہیں اور ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8، ذیل میں متضاد الفاظ پہچانیے اور جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ کی جگہ یہ الفاظ لگا کر جملے دوبارہ لکھیے۔ سردی، نزدیک، کمزور، شام، آسمان۔ الف، ہم نے صبح کے وقت چائے پی۔ بچوں، جملے میں نمایاں کیا گیا لفظ صبح ہے، اس کی جگہ اس کا متضاد لگا کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ صبح کا متضاد کیا ہے؟ شام۔ جی ہاں، جملے میں شام لگائیں تو جملہ کچھ یوں بنے گا، ہم نے شام کے وقت چائے پی۔ بے، زمین کی طرف دیکھو۔ زمین کا متضاد ہوتا ہے آسمان۔ جملے میں متضاد الفاظ لگائیں تو جملہ کچھ یوں بنے گا، آسمان کی طرف دیکھو۔ جیم، دور مت جاؤ۔ میں دور کا متضاد نزدیک لگایا جائے تو جملہ یوں بنے گا، نزدیک مت جاؤ۔ دال، یہ درخت مضبوط ہے۔ اس جملے میں مضبوط کا متضاد کمزور لگایا جائے تو جملہ کچھ یوں ہوگا، یہ درخت کمزور ہے۔ ہے، آج بہت گرمی ہے۔ اس جملے میں نمایاں کیے گئے لفظ گرمی کا متضاد کیا ہے؟ سردی۔ جی ہاں، اگر گرمی کی جگہ جملے میں سردی لفظ لگایا جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، آج بہت سردی ہے۔ پیارے بچوں، آپ الفاظ مترادف سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم معنی الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں۔ کیا آپ مجھے کچھ الفاظ کے مترادف بتا سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ بتا سکتے ہیں؟ تو چلیے پھر بتائیے ان الفاظ کے مترادف۔ آقا، جی ہاں، اس کا مترادف ہوگا مالک یا مولا۔ بے کس کا مترادف کیا ہوگا؟ بے بس۔ آپ نے درست بتایا۔ نیک کا مترادف کیا ہوگا؟ اچھا، بالکل درست۔ اچھا بتائیے کہ عہد کا مترادف کیا ہے؟ جی ہاں، عہد کا مترادف ہے وعدہ، اور نوکر کا مترادف ہے ملازم۔ اچھا، آپ نے مترادف بتا دیے، تو چلیے انہی مترادف الفاظ کی مدد سے سرگرمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، نمایاں کیے گئے الفاظ کے مترادف لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ نمایاں کیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ پہلے ہی بتا چکے ہیں، تو چلیے نمایاں کیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ خالی جگہ میں لگا کر جملے مکمل کریں۔ الف، اے اللہ تو ہمارا آقا اور خالی جگہ پر کریں ہے، یہ جملہ بنے گا، اے اللہ تو ہمارا آقا اور مالک ہے۔ اگلے جملے کچھ یوں بنیں گے، بے، غریب آدمی بے کس اور بے بس تھا۔ جیم، جنت نیک لوگوں کو ملے گی، بے شک اچھے لوگ جنت میں جائیں گے۔ دال، میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، مسلمان کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ ہے، میں آپ کا نوکر یا ملازم نہیں ہوں۔